ماہل بلوچ عرف زلان کرد ایک کرد خاتون تھی. کرد آپ کو پتہ ہے 4-5 ملکوں سے لڑ رہے ہیں جہاں ان کی بارڈریں ہیں، وہ بھی اپنا ایک ملک چاہتے ہیں. کہتے ہیں آپریشن کا آغاز انہوں نے بارود سے بھری گاڑی دشمن کے ہیڈ کوارٹر سے ٹکرائی اور باقیوں کو موقع ملا، اور وہ کہتے ہیں کہ بلوچ خواتین میں اعلیٰ سیاسی شعور کا مظہر تھیں اور ثابت کیا کہ قومی آزادی میں مطلب کوئی تفریق کی گنجائش نہیں ہے اور بغیر کسی جنس کے یہ چیز چل رہی ہے. مہرنگ مذمت کرے. بھائی مہرنگ کا والد اٹھایا گیا، 3 سال تک لاپتہ رہا، بعد میں چھوٹتا ہے. اس کی کس نے مذمت کی؟ 30-40 ہزار پہ بیچارہ جو اپنی جان دے رہا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ہر ایک کا توڑ ہے ٹھیک ہے، سامنے کا مقابلہ، یہ خودکش کا کیسے کوئی توڑ نکال سکتا ہے؟ السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے کہ 26 اگست کو کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی، جسے بھی BLA کہا جاتا ہے، اس نے بلوچستان کے مختلف کونوں میں ٹریفک روکی، سنیپ چیکنگ کی، اور کئی لوگ جو ہے نا ان کو فورسز کا کہہ کے مار دیا، جن میں اکثریت کا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ فورسز کے ہیں، لیکن جو دوسری طرف والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2-3 تو فورسز کے ہیں، لیکن باقی عام لوگ تھے، زائرین تھے، ان کا فورسز سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ مزدور پیشہ لوگ تھے، یہ سبزیوں کے لیے آتے تھے، خریدتے تھے، لے کے جاتے تھے تاکہ زیادہ بچت ہو. تو ہاں، جو بیلا والا کیمپ ہے اس میں جو انہوں نے کی وہ سیکیورٹی فورسز کا کیمپ تھا. وہاں پر یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ 100 سے بھی اوپر لوگ مارے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جو حکومت کا موقف ہے وہ کہتے ہیں صرف 3 لوگ تھے. وہ بھی اس وجہ سے جو ہے نا قتل ہوئے یا مارے گئے کہ کیونکہ یہ آئے تھے خودکش، انہوں نے وہ گاڑی ان کے ساتھ تھی، بارود اتنا زیادہ تھا. باقی کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی، کوئی نہیں مرا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 110 سے بھی زائد لوگ مارے گئے ہیں. تو ایک موقف ہے کہ ٹوٹل 39 لوگ ہیں، کوئی کہتا ہے 70 ہیں. تو کسی بھی ہم فگر پہ جائیں، یقیناً کسی بھی انسان کا خون بہنا قابل افسوس ہے. لیکن ہم ایک ایسے خطے میں ہیں جہاں پہ کوئی اپنی شناخت مبینہ طور پر کہتا ہے کہ میں اپنی شناخت بچانے کے لیے خود کو مار رہا ہوں یا خودکش کر رہا ہوں. کوئی کہتا ہے کہ میری شناخت کی وجہ سے مجھے مارا جا رہا ہے. ہم ایسے زون میں ہیں اور ایسے خطے میں ہیں جہاں بدقسمتی سے یہ چیز چل رہی ہے. تو جو BLA ہے انہوں نے ان لوگوں کا یہ اپنی پریس ریلیز جاری کرتے رہتے ہیں، انہوں نے جاری کی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو 9 بلوچ، یہ ان کو فدائین کا نام دیتے ہیں، وہ انہوں نے حصہ لیا اور 130 دشمن مارے. یہ ان کا موقف ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ 20 گھنٹے تک کامیابی سے یہ آپریشن جاری رہا. اور پھر کہتے ہیں کہ BLA مجید برگیڈ کے 9 اور فتح سکرٹ کا ایک جانباز جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا، ہر ایک اپنے اپنے کو شہید کہتا ہے. تو یہ خدا جانتا ہے کون شہید ہے کون نہیں ہے. یہ سرٹیفکیٹ تو ہم نہیں دے سکتے، ہم معمولی سے صحافی ہیں، تو ہمارا کام ہے رپورٹ کرنا. تو کوشش ہم کرتے ہیں دونوں موقف ساتھ رکھ کے چلیں، اور اپنا ایک بحیثیت ایک عام شہری کے، ایک معمولی سے صحافت کے طالب علم کی حیثیت سے ہم بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا لگتا ہے کیا ہونا چاہیے. تو یہ کہتے ہیں کہ 130 لوگ مارے گئے. انہوں نے یہ آپریشن جو تھا اس کو ہیروف کا نام دیا تھا. ہیروف کا مطلب چاروں طرف سے آنے والی آندھی. مطلب ان کا یہ تھا کہ ہم نے پورے بلوچستان کو کنٹرول کیا، گوادر سے لے کر کوہ سلمان مسخیل تک ہم نے جو ہے نا اپنی مرضی سے آپریشن کیے رکھا. تو انہوں نے سب سے پہلے جو آپریشنل کمانڈر کا نام دیا ہے وہ دیا ہے غوث بخش سملانی عرف طالب. یہ
اپنے لوگوں کے کوڈ نیم رکھتے ہیں جس طرح ہوتا ہے. اس کا مطلب اصل نام ہے غوث بخش سومالانی، عرف سے مطلب یہ طالب کہتے تھے. اور یہ کہتے ہیں کہ 2019 میں منسلک ہوا، اور پھر اس کے والد کا نام میشدار سومالانی تھا، مطلب اس کا والد بھی BLA میں تھا. اور انہوں نے نومبر میں جو پاک فوج ہے اس کے ساتھ لڑائی میں وہ مارا گیا. اچھا، اسی طرح یہ جو غوث بخش ہے اس کا چھوٹا بھائی تھا سنگت محمد بخش عرف خالد. یہ مطلب اس کا چھوٹا بھائی تھا، اس نے خودکش کیا، اس کو بھی خودکش بنایا گیا. اور یہ جو تھے مطلب غوث بخش یہ کمانڈر تھے، یہ بیلا میں جب گئے تو ان کو ذمہ داری یہ کہہ رہے ہیں کہ سونپی گئی، اور کہہ رہے ہیں کہ جو ابتدائی مراحل تھے اسی میں ہی یہ زخمی ہو گیا. مطلب جو ادھر سے FC والے تھے، آرمی والے، انہوں نے پہلے ہی اس میں اٹیک جو کیا اس کی زد میں آ گئے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ 20 گھنٹے تک لڑتے رہے. اچھا، دوسرا نام جو آ رہا ہے نا، یہ اپنے جو وہ ہیں ماہل بلوچ عرف زلان کرد. زلان کرد ایک کرد خاتون تھی. کرد آپ کو پتہ ہے 4-5 ملکوں سے لڑ رہے ہیں، جہاں ان کی بارڈریں ہیں، وہ بھی اپنا ایک ملک چاہتے ہیں. تو اس کو بھی سمبولک وہ نام دیا گیا. اس نے بھی ترکی کا جو مطلب ایک ایگزیبیشن تھی، ایک ان کی جو فورسز کا ایک تقریب تھی، ادھر خودکش کیا. تو انہوں نے ماہل کو بھی وہی نام دیا. اچھا، ماہل بلوچ ایک اور جو یہاں پہ جس پر الزام تھا CTD والوں نے گرفتار کیا تھا، یاد ہوگا، پھر اس کی ضمانت ہو گئی تھی، وہ ماہل بلوچ اور ہیں. ان پہ جو الزام تھا وہ BLF کے اس میں تھی، اس کے جو خاندان کو ایسوسیٹ کیا جاتا تھا یا جو مارے گئے تھے وہ BLF میں تھے، وہ بلوچ لبریشن فرنٹ جس کو اللہ نظر چلاتا ہے اس میں تھے. یہ ماہل بلوچ جو ہے یہ BLA کے مجید بریگیڈ میں. تو یہ کہتے ہیں 22 سالہ ماہل بلوچ لا کالج تربت میں LLB کے 8ویں سیمسٹر میں زیر تعلیم تھی. مطلب 8ویں سیمسٹر میں وہ پڑھتی تھی تربت میں. کہتے ہیں 2022 میں بلوچ لبریشن آرمی سے منسلک ہو کر مسلح جدوجہد کا راستہ اپنایا اور رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کیں. اور کہتے ہیں آپریشن کا آغاز انہوں نے بارود سے بھری گاڑی دشمن کے ہیڈ کوارٹر سے ٹکرائی اور باقیوں کو موقع ملا. اور وہ کہتے ہیں کہ بلوچ خواتین میں اعلیٰ سیاسی شعور کا مظہر تھیں اور ثابت کیا کہ قومی آزادی میں مطلب کوئی تفریق کی گنجائش نہیں ہے اور بغیر کسی جنس کے یہ چیز چل رہی ہے. اچھا، BBC پہ اس کے والد اور آس پاس جو اسٹوڈنٹ ہیں ان سے پوچھا گیا، ایک رپورٹ بنائی گئی. اس کے والد کا کہنا تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اب اس کا جو گھرانہ ہے یا اس کے نانا والا لوگ ہیں یا اس کے اپنے گھر والے لوگ ہیں، چاچا لوگ ہیں، والد لوگ ہیں، یہ سیاسی لوگ ہیں، نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور وہاں پہ مطلب اکثر یہ جیتے آ رہے ہیں اور ان کے گھر کا کوئی لاپتہ بھی نہیں ہے. ہم کہیں نا کہ لاپتہ ہے، یہ تکالیف میں تھیں تو اس وجہ سے گئیں. گھر سے بھی کوئی لاپتہ نہیں ہے، سیاسی گھرانہ ہے، مطلب فائنینشیل سٹیٹس بھی بہتر ہے، اس کے باوجود جانا. اور پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے مطلب 26-23 اگست کو کال کی کہ میرا موبائل خراب ہے لہٰذا میں خود آپ سے کال کروں گی. اور مطلب کہتے ہیں وہ کبھی ہمیں جس طرح BLA یہ کلیم کر رہا ہے کہ 2022 میں یہ ہمارے پاس آئیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی مطلب اس کے جو ساتھی طلباء تھے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اسے نہیں دیکھا، اس کی مطلب ایسی کوئی انٹینشن ہم نے نہیں دیکھی. کہ ہم اسے پوچھتے تھے کیریئر کا کہ ہاں آیا آپ کمیشن کرنا چاہتی ہیں، کوئی اور جاب کرنا چاہتی ہیں، تو یہ کہتی تھی نہیں میں وکالت کو ہی اپنا پیشہ بناؤں گی. اور کہتے ہیں یہ جو گرمیوں کی چھٹیاں تھیں اس میں یہ کوئٹہ بھی آئی انٹرنشپ کے لیے، پتہ نہیں یہ درمیان میں ایسا کیا ہو گیا. تو جو دوسرا فریق ہے وہ کہتے ہیں کسی طرح یہ ان کو بلیک میل کرتے ہیں پھر استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے اپنی خدمات رضاکارانہ طور پر دیں تو یہ سلسلہ ہوا. اور پھر یہ ساتھ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری کوئی تفریق نہیں ہے مطلب جنس کی. تو بہرحال ان کی جو کتابیں بھی میں دیکھ رہا تھا، دی آرٹ آف وار سنزو کی، اور باقی کتاب میکسم گورکی کی ماں والا، وہ تو مشہور زمانہ ایک افسانہ ہے،
اس طرح فیڈل کاسٹرو کی بکس تھیں، مطلب اچھی اچھی بکس بھی تھیں. تو سمجھ نہیں آتا کہاں سے یہ دوسری لائن پہ چلی گئی. اور دوسرا کہتے ہیں رضوان بلوچ عرف حمل، یہ 2022 میں BLA میں گئے اور پھر مجید بریگیڈ کو انہوں نے جوائن کیا. اور انہوں نے بھی جو تھی بارود سے 2، ایک اس لڑکی کو دی، ایک اس کو دی. یہ گئے، انہوں نے ہٹ کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی فورسز کے جو انٹری پوائنٹ ہوتا ہے وہ کافی سخت ہوتا ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں، گاڑیوں سے بہت زیادہ مواد ہوتا ہے، بھری ہوتی ہے، تو اس میں پھر آپ کو پتہ ہے ایک خودکش آ رہا، اس کو روکنا، پھر جتنی بھی آس پاس انہوں نے حفاظتی چیزیں لگائی ہوتی ہیں وہ کہیں اور چلی جاتی ہیں. جو پیچھے آتے ہیں حملہ آور وہ ایسے گھس جاتے ہیں، ان کو موقع ملتا ہے، ادھر ادھر سے دھواں ہوتا ہے، تو یہ ان کو ٹرین کیا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب دونوں جو تھے یہ والے، ان کا تعلق جنہوں نے ابتدا میں وہ گاڑی چلائی گئے یہ گوادر سے تھے. اور گوادر میں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو عسکریت پسندی کی جانب جانے والی جو تعداد تھی مکران میں، سب سے کم گوادر سے تھی. اور پھر اب یہ جانا یہ یقیناً سوالیہ نشان ہے کہ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ محمد بلوچ عرف میرک بلکہ سعید بلوچ چنگیزی کا تعلق پنجگور کے علاقے سوراخ تسپ سے تھا. یہ 22 سالہ ہے. اچھا، انہوں نے 2022 میں جوائن کیا اور پھر 2023 میں کہتے ہیں BLA مجید بریگیڈ کو اپنی خدمات پیش کی. اچھا، BLA ایک تنظیم ہے، اس کے نیچے ونگ ہے، مجید بریگیڈ ہو گیا، فتح اسکواڈ ہو گیا، اور ان کے مطلب مختلف انہوں نے بوگیوں ہیں، ٹیسٹیکل ہے، اور مختلف اور انہوں نے نام دیے ہوئے ہیں، ٹیکٹکس والے، پتہ نہیں مختلف انہوں نے مطلب ونگ بنائے ہوئے ہیں. فتح اسکواڈ اور مجید بریگیڈ والا وہ ہے جو خودکش ہے، مطلب جو آتا ہے یہ اس کو فدائی کا نام دیتے ہیں ہم، جسے کہتے ہیں کہ بھائی جو بالکل خود کو خودکش ہے وہ ہے. تو وہ آتے ہیں، اس میں جو گیا تو مطلب اس نے وہی فیصلہ کر لیا ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ 2023 میں BLA مجید بریگیڈ کے بھائی وہ کہتے ہیں کہ جو چائنیز کونسلیٹ پہ حملہ ہوا تھا 2018 میں، اس میں جو تھے رئیس، اس کی یہ رشتہ دار ہیں. مطلب کہیں نہ کہیں یہ ایسے آتے ہیں، ایک کزن گیا، دوسرے کزن کو لے آیا، ایک مطلب اب والد جس طرح پہلا میں نے بیان کیا جو لیڈ کر رہا تھا اس کا والد بھی اس میں تھا، ایک بھائی پہلے خودکش کیا، یہ بھی خودکش بن کے گیا، مطلب ایک گھر سے 3 لوگ. اب یہ اور نام ہے فضل گل زہری عرف شادیز ولد گلد محمد زہری، اس کا تعلق خزدار سے ہے. 2022 میں BLA کو جوائن کیا اور یہ اسی سال کہتے ہیں مجید بریگیڈ کا وہ بنے. اور اس کے بعد نام آتا ہے طیب عرف لالا ولد مولا بخش نوشکی کے علاقے احمد وال سے تعلق رکھتے تھے. 2022 میں انہوں نے BLA کو جوائن کیا، یہ بھی لڑتے رہے. اچھا، یہ جو ہیں طیب کا جو انٹرسٹنگ وہ ہے، کہتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے فوج کا حصہ تھے، مطلب پاک فوج میں ہی خدمات دے رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے نوکری چھوڑی، کچھ عرصہ باہر ملک گئے کمانے، اس کے بعد پھر وہ ملک چھوڑ کر آ گئے اور پھر BLA جوائن کر لی. اور ان کی عمر ہے 33 سال اور انہوں نے 2023 میں BLA کے جو مجید بریگیڈ ہے وہ ہو گئے، اس کو جوائن کیا. اس طرح جو جنید زہری ہے عرف کامی، یہ ان کا تعلق بھی خزدار سے ہے. 2023 میں بلوچ لبریشن آرمی سے منسلک ہوئے اور اسی سال مطلب جو ہے نا مجید بریگیڈ کو وہ کر دی. اس کے بعد نام آتا ہے، یہ تو تھے وہ محمد آصف نچاری اور محمد بخش سملانی بھی آپریشن ہیروف کا حصہ تھے. یہ آپ کو اس سے پہلے یہ 2 لڑکے جو مارے گئے ادھر کلات میں، مستونگ اور کلات کے بیچ، اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی بیلا کی جانب جا رہے تھے لیکن درمیان میں فوج سے سامنا ہوتا ہے اور ٹارگٹ کی جانب، اچھا یہ مستونگ سے سفر کر رہے تھے،
درمیان میں ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے. 19 اگست کو یہ لڑتے رہے اور پھر یہ جو ہے نا دونوں مارے گئے. اچھا، آصف نچاری عرف نبید ولد شفیع محمد نچاری، یہ کلات کے علاقے منگوچر سے تھا، جس میں ہمارے وزیر داخلہ صاحب کا بھی تعلق ہے. اب تو وہ 7 پولنگ سٹیشن پہ تو نہیں ہوئے، لیکن اب دوبارہ الیکشن ہوں گے. تو ہمارا وزیر داخلہ صاحب پچھلی حکومت میں بھی یہی تھے، اس دفعہ بھی یہی تھے. ابھی دیکھتے ہیں کون یہ جیت کے آتے ہیں یا نہیں آتے. اچھا، انہوں نے 2023 سے جد و جہد وہ کی اور اسی سال جو ہے نا مجید بریگیڈ کو جوائن کیا، اور کہہ رہے ہیں کئی معرکوں میں انہوں نے حصہ بھی لیا تھا، مطلب کئی جنگوں میں. اور محمد بخش سملانی، یہ وہی ہے پہلے والا جس کے بارے میں وہ کر رہے ہیں، ہم نے بات کی. اچھا، کہہ رہے ہیں کہ مستونگ کے علاقے کھٹکوچا میں جھڑپوں میں BLA فتح اسکواڈ، مطلب یہ جو لڑ رہے تھے اس میں شفقت مینگل جو تھے وہ بھی مارے گئے. مطلب فتح اسکواڈ ان کا ایک SSG کمانڈو ٹائپ کی ان کی جو فورس ہے، اس کو یہ فتح اسکواڈ کا نام دیتے ہیں. اس کا بھی ایک بندہ مارا گیا. یہ باقی تو سارے خودکش تھے کہ بھائی حملہ کرنا ہے، آخری گولی اگر بچتی بھی ہے تو خود کو مارنی ہے. مطلب یہ جاتے ہی اسی ارادے سے ہے یہ مجید بریگیڈ والے. اور جو ہیں شفقت مینگل عرف دیار ولد میر عنایت اللہ مینگل کا تعلق واشک کے علاقے ناگ سے تھا. آپ بلوچستان یونیورسٹی میں شعبہ تعلیم کے ایک طالب علم تھے، جبکہ آپ بلوچ طلبہ سیاست کا بھی ایک متحرک حصہ رہے ہیں. 2023 میں بلوچ لبریشن آرمی سے منسلک ہوئے. کلات کے علاقے ناگاہو کے محاذ سے فرزان دے رہے تھے. اپنی جلدی BLA کے ہر اول دستے فتح اسکواڈ کا حصہ بن گئے. مطلب یہ بلوچستان یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہے تھے اور ساتھ میں آپریشن میں بھی یہ حصہ لیتے تھے. بلوچ لبریشن آرمی کی ہے. اب آپ نے دیکھا اکثریت کی، میرے خیال میں جو بڑی عمر تھی اس میں 32 سال کی تھی. باقی جو بیچارے ہیں، میں ان کو بیچارہ اس لیے کہوں گا کہ وہ بچے ہیں، 20-22 سال کی عمر ہے، نوجوان ہیں، اور ریاست نے اس طرح انگیج گو کے کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے رہنما بھی آپ کے سامنے ہیں. اب کیا ہوگا، ایک 18 یا 20 سال کی عمر کا وہ اتنا میچور نہیں ہوتا. آپ اس کو جذبات کے نام پہ یا کسی بھی نام پہ لے جاتے ہیں. اگر یہی 20-22 نہیں، ان کی جگہ اگر 40-45 والے ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یار میچور مائنڈ تھا. تو یہ 20-22 والا یقیناً انہوں نے زندگی میں کیا دیکھا ہوگا. ان کے والدین کے بھی بڑے ارمان ہوں گے، لیکن اب کیا کیا جائے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ پالیسی پر نظر ثانی کی جائے. ایک وقت آتا ہے کہ ریاست بڑا دل کرتی ہے، کہتی ہے آؤ مذاکرات پر، لیکن پھر چیزیں اچھی چلتی ہیں. اس طرح ڈاکٹر مالک کے دور میں اچھا سسٹم چلا، جنجوعہ صاحب تھے کور کمانڈر، لیکن بعد میں پھر کیا ہوا، وہی چیز درم برم ہو گئی ہے. ابھی کی فارم 47 والی جو حکومت ہے، اس میں وزیر اعلیٰ بیچارہ اکیلا ہو گیا ہے. وہ اتنا جذباتی ہو گیا، وہ الٹا صحافی کچھ کر رہے ہوتے ہیں ان پہ کہ آپ ان کے ہو. بھائی کوئی سوال ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں BLA کا جو ہے نا کوئی ترجمان ہوں یا میں ان کا کوئی ہمدرد ہوں. اگر صحافی ہے یا کوئی اور ایکٹیوسٹ ہے، وہ سوسائٹی کا وفادار ہو سکتا ہے. کل اگر وزیر اعلیٰ یا کسی اور کے ساتھ بھی ناانصافی BLA کرتا ہے، کوئی دوسرا کرتا ہے، ہمیں اتنی تکلیف ہوگی. یہ مزدور مارے گئے، پورا بلوچستان شرمندہ بھی ہے کہ یہ ساری زندگی ہمیں تانے ملتے، کیونکہ میری سکولنگ پنجاب کی ہے تو یہ تانے میں سہتا آ رہا ہوں، اس سے پہلے بھی واقع ہے. تو جو بھی بلوچستان کا جاتا ہے، ایسا نہیں کوئی ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے، زیادہ افسوس ہوتا ہے. دوسروں کو تو یہ ہوگا کہ یار پنجاب کے مارے گئے، اس گھر والے درد تو شاید ہمیں نہ ہو جتنا اس کے بھائی یا اس کے گھر والوں کو ہے، لیکن دوسروں کی نسبت زیادہ اس لیے ہوگا کہ وہ ہمارے لیے ایک تانا بن جاتا ہے. لیکن آخر ہمیں بھی تو وجہ ڈھونڈنی ہوگی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ نوجوان جا رہا ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ مہرنگ مذمت کریں. بھائی مہرنگ کا والد اٹھایا گیا، 3 سال تک لاپتہ رہا، بعد میں چھوٹتا ہے. اس کی کس نے مذمت کی؟ مہرنگ کی عمر 7-8 سال تھی. اس کے بعد پھر اٹھایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، اس کی کس نے مذمت کی؟ سمی دین 9 سال کی تھی، اس کا والد MBBS ڈاکٹر لاپتہ ہے، آج وہ 30 سال کی ہو چکی ہے. اندازہ لگا لیں
کہاں ہے سو؟ انہی روڈوں پر یہ لوگ بھی بڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، پہلے یہ چیز مارچ 1948 سے شروع ہو رہی ہے، گلے شکوے رہے ہیں۔ نواب سردار مینگل صاحب جو تھے، اطولہ مینگل صاحب، وہ کہتے تھے کہ ہم اس سرزمین میں، ہم اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن برابری کی بنیاد پر، غلامی کی حیثیت سے نہیں۔ ہمیں شاید تکلیف ہو، میں یہ جو رپورٹ بھی کرتا ہوں، کچھ لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن کیا ہم چپ رہیں، ڈریں؟ تو پھر ٹھیک ہے، پھر میں اس فیلڈ میں آیا ہوں، تو یہ ساری چیزیں سب سے پہلے میں نے موت دیکھی، بعد میں باقی چیزیں دیکھی۔ اگر میں رپورٹ نہیں کروں گا، میں ڈروں گا، میں کچھ کھل کے نہیں بولوں گا، تو کون بولے گا؟ اب اس میں نظریاتی طور پر جو کالعدم تنظیمیں ویسے تو بہت ساری ہیں، جو ان میں دو جنہیں مانتے بھی ہیں، جو ہماری فورسز ہیں، وہ بھی کہتی ہیں آئیڈیالوجی بیس پر دو ہیں، یہ بی ایل اے اچھو گروپ، اسلم اچھو گروپ، اور بی ایل ایف ڈاکٹر اللہ نظر والا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ دونوں یہاں بیٹھ کے لڑ رہے ہیں۔ ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایران میں گئے ہوئے ہیں، افغانستان میں تو اور زیادہ ان کے لیے ٹف ٹائر سچویشن آئی ہوئی ہے، لیکن کم سے کم یہ باہر کسی اور ممالک میں بیٹھ کے تو وہ اپنی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی تو بڑی شاہانہ ہے، لیکن یہاں پہ عام بلوچ کا بچہ مر پا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بی ایل ایف پہلے تھی ٹاپ پر، لیکن جب اچھا یہ وہ جو پہلے باری ہربیار مری اور یہ بی ایل اے میں فرق ہے، اس کو جو لیڈ کرتا ہے یا یہ ہے، یہ اسلم اچھو، یہ کیسے بنی اس بی ایل اے سے، یہ کیسے الگ ہوئے، پھر اس کی کمانڈ انہوں نے خود کیسے سنبھالی، پھر آج کل تو اس کو بشیر زیب چلا رہا ہے، یہ پھر ایک الگ کہانی ہے۔ اس بی ایل اے نے سب کو پیچھے کیسے چھوڑ دیا؟ جس طرح میں نے کہا، بی ایل ایف پہلے نمبر 1 پہ تھا۔ اسلم اچھو نے، جس کے بارے میں مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ اس کی والدہ جو تھیں وہ بلوچ تھیں، اس کے جو مطلب والد تھے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ تاجک تھے، لیکن یہاں پہ اس ماحول میں پڑے بڑے نواب خیر بخش مری کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، تو وہ لوگ تھے، ادھر سے ان کی جو نظریاتی سوچ تھی وہ اس لیول پہ چلی گئی، پھر یہ پریکٹیکل عسکریت پسند بن گئے۔ اس طرح جو مہرنگ کے والد ہیں، یہ بھی نواب خیر بخش مری صاحب کے کافی کلوز بتائے جاتے ہیں، ان کو بڑا مطلب اٹھنا بیٹھنا، سرکل میں بیٹھنا، ان کو آئیڈیالائز کرتے تھے، وہ جو بولتے تھے۔ تو نواب خیر بخش مری پر ہم کبھی بات کریں گے کہ وہ زیادہ یہ جلسے جلوس کا قائل نہیں تھا، وہ ایک سرکل لگاتا تھا، چند لوگ ہوتے تھے، وہاں پھر باتیں ہوتی تھیں، پھر اسٹالن ڈسکس ہوتا تھا، پھر چیگویرا ڈسکس ہوتا تھا، وہاں سے ذہن سازی ہوتی تھی۔ اس طرح چیزیں بگڑتے بگڑتے آج یہاں آئی ہیں۔ آج بلوچستان میں یہ صورتحال ہے۔ یہ جتنا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سخت کارروائی کریں گے، ایک ایس ایچ او کی مار ہے، ایک ایس ایچ او کی مار ہے، تو وزیر داخلہ صاحب آپ ذرا جا کر دکھائیں، وہ ایس ایچ او آپ بن کر دکھائیں۔ حالات اتنے سادہ نہیں ہیں۔ فورسز بھی جو ہے نا، کیا کریں، خودکش کا پوری دنیا میں اب خودکش کا آپ کیا حل نکالتے ہو؟ یو ایس ایس آر کی تباہی خودکش تھی نا، وہ تو چلو جان چھڑوا گئے، ہمارے جو فورسز ہیں کب سے ان کا سامنا کر رہی ہیں، وہ 30-40 ہزار پہ بیچارہ جو اپنی جان دے رہا ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ہر ایک کا توڑ ہے، ٹھیک ہے، سامنے کا مقابلہ، یہ خودکش کا کیسے کوئی توڑ نکال سکتا ہے؟ تو یقیناً بہت ہی ٹینس سچویشن ہے، اس کو سنجیدہ لیں۔ ایسی باتیں کر کے آپ کوشش کرتے ہیں کہ نفسیاتی اٹیک کریں کہ بھائی کچھ نہیں، لیکن مسئلہ ہے۔ اب رات کو پھر مستونگ میں یہ ایسی صورتحال پیدا ہونے کی کوشش کی گئی، مطلب کیسے ہو گیا کہ یار انہوں نے 4-5 گھنٹے میں انشارائیں بند کیے رکھی ہیں، تو مطلب کچھ تو ہے۔ اور یہ جو ابھی میں نے آپ کو بیان کیا عمریں، یہ جوائن کب کر رہے ہیں؟ جو سینئر تھا وہ 2019 میں جوائن کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے پیٹرن ابھی زیادہ ہو گیا، باقی اکثر 2022، 23، 21 اس طرح، مطلب ابھی یہ یوتھ ہے، یہ یوتھ ہے جو ڈی ٹریک ہو چکی ہے، جو نا امید ہو چکی ہے۔ ان کو ہم نے دوبارہ لانا ہے، ان کو کرنا ہے کہ یہ بلوچستان یا یہ ملک، اس ملک میں آپ لوگوں کے حقوق آپ کو ملیں گے، یہ ریکارڈنگ، سیندک، سی پیک، اس میں پہلا حق آپ لوگوں کا ہوگا، تو شاید مسئلے نہ۔ دوسرا، آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں،
بلوچستان میں موجودہ خانہ جنگی کو روکنے کے لیے آپ کو مارنگ کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، سمیدین کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، ماما قدیر کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، سبیہ کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، اختر مینگل کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، ڈاکٹر مالک کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جو لوگ ہیں یہ اختر مینگل اور ڈاکٹر مالک کو بھی زیادہ نہیں سنتے، ہو سکتا ہے تھوڑی ان کی عزت رکھیں، لیکن پھر بھی اگر یہ جو یوتھ ہے یہ جو ان کو امپاور بھی کر رہی ہے اور جس طرح کہتے ہیں کہ ان کی وائس بنی ہوئی ہے، ان کو انگیج کرنے کے لیے یہ تھوڑا آگے آئیں گے تو کچھ ہوگا۔ میں کہہ نہیں رہا کیا ان کے والدین سے جو ہوا ہے ہم کہیں کہ مذمت کرو، وزیر ڈیفنس منسٹر بول رہا ہے مہرنگ کیوں احتجاج نہیں کرتی، اور دوسرا ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر ان کی انٹیلیجنس کی مذمت کرتے ہیں تو جتنا خطرہ ہوتا ہے اس سے ڈبل ان کا لدم تنظیموں کو اگر مذمت کریں ان سے بھی اس سے زیادہ ڈبل خطرہ ہوتا ہے۔ ادھر پھر بھی آپ ریاست کو وہ کر سکتے ہو، کچھ نہ کچھ قانونی اس میں لے کر آ سکتے ہو، کل عدم تنظیم والا کچھ کر کے جائے تو کیا کرو؟ تو مطلب سچویشن دونوں طرف سے ہی ایکسٹریم ہے۔ ریاست کے پاس آنا ریاست کو ہی ہے، ماں کا درجہ ریاست کو ہی ملا ہے، ریاست نے ہی دیکھنا ہے، ریاست نے ہی ٹیبل ٹاک پہ آنا ہے۔ پہلے یہ جنگ تھی کہ ہمارے ریسورسز یہ ہیں، اس میں ہمیں پہلی ترجیح دی جائے، لیکن اس کے بعد جب ان کا بھائی، والد، بیٹا مارا گیا تو اب وہ چیز بھی آ گئی ہے کہ وہ تو جو حقوق تھے وہ تو چلے گئے، میرے بیٹے، میرے بھائی، میرا ان کا بھی حساب دو۔ لیکن جب بیٹھتے ہیں تو پھر ایسا نہیں ہوتا۔ اگر اس طرف سے لوگ مارے ہیں تو سیکیورٹی فورسز میں بھی کئی لوگ مارے گئے ہیں، دوسرے صوبوں کے لوگ بھی کئی مارے گئے ہیں، اسی اس میں صرف پنجابی نہیں مارے گئے، پشتون مارے گئے، مہاجر مارے گئے، بلوچ، اپنے بلوچ مارے گئے۔ تو یہ چیز جب بیٹھتی ہے تو ایسے کوئی مذاکرات ہوں جن میں واقعی کوئی اختیارات بھی ہوں، تو مہربانی کر کے ایسا کچھ کریں کہ پتہ چلے کہ واقعی ہم اس ملک اور اس صوبے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ حالات بہت ٹینس ہیں، صورتحال ایکسٹریم پر ہے، اور دوسرا یہ جو چمن پرلت بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ لوگ ایزی لے رہے ہو۔ اگر یہ لوگ بھی آئی ایس کے پی یا ٹی ٹی پی کی جانب گئے، کیونکہ جو ان کی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، بارڈر والی تجارت ہے، وہ آپ بحال نہیں کر رہے ہو، اور دوسری جانب ان کو اس سے اچھی آفر ہے۔ آپ کہتے ہو نا کہ اس کے پیچھے ملک ہوگا، میں کہتا ہوں را بھی ہے، این ڈی ایس بھی ہے، موساد بھی ہے، سب ہے، میں مان لیتا ہوں، ظاہری بات ہے جو دشمن ہے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ لیکن آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ آپ لوگوں نے اپنے لوگوں کو کون سی آسائشیں دے رکھی ہیں، آسانیاں پیدا کر دی ہیں، آپ لوگوں نے بھی سختیاں بڑھا دی۔ تو پھر یہی ہوگا، جب تنگ کرو گے، عزت نہیں ہوگی۔ اب کہہ رہے ہیں چیک پوسٹیں آپ بحال کریں، لیکن یہ سیکیورٹی کا میکینزم جس میں عام بندہ ذلیل ہو کے نکلے گا تو وہ نفرتیں بڑھائے گا۔ نہ عام آدمی کو فوج سے کوئی وہ ہے، نہ ایف سی سے ہے، نہ پولیس، نہ لیویز، لیکن یہ کہتے ہیں کہ عزت نفس کم سے کم مجروح نہ ہو اور ناجائز تنگ نہ کریں۔ پھر چیک پوسٹیں لگ جاتی ہیں، پھر بٹھا دیا جاتا ہے، وہ چاہے معزز ہے اس کو بھی بے عزت کر رہا ہے، جو عام ہے اس کو بھی اپنے طریقے سے وہ دیکھ رہا ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں آپریشن کر کے شاید بہت سارے لوگ اٹھائے جائیں، مارے جائیں، لیکن یہ حل نہیں ہوگا۔ جس طرح میں نے کہا نا کہ اب ان کی جو بچے ہیں سڑکوں پر ہیں، جینے نہیں دے رہے، پوری دنیا میں ہمارا تماشا بنا ہوا ہے، تو اور مارے جائیں گے، اور خاندان آ جائیں گے۔ جس گھر سے ایک مارا جاتا ہے وہ پورا خاندان دوسرے کیمپ میں چلا جاتا ہے، تو پھر آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی، جس طرح میں نے کہا ایک والد گیا، بیٹے بھی اس کی پیچھے ہیں، اب یہ پورا گھرانہ ہے۔ پھر یہی صورتحال چلو مردوں تک ہوتی بھی ایک بات تھی، اب خواتین بھی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، کس کو اب روکیں؟ اب یا تو اتنے آپریشن میں یہ ٹھیک نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے پالیسی بدلی جائے، یا پھر یہ کوئی ایسے بے وقوف ہیں جو اتنی مار کھانے کے بعد بھی دوبارہ آ رہے ہیں۔ تو یہ تو اب ریاست نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کوئی وجہ تو ہے جو یہ بار بار آ رہے ہیں، کوئی تھوڑا وقفہ ملتا ہے دوبارہ یہ منظم ہو جاتے ہیں، تو ری وزٹ کریں۔ اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہوا ہے کسی گھرانے کے ساتھ، خدا نہ خواستہ میرا اور آپ کے گھر میں سے کوئی بھائی اٹھایا مار دیا ہوتا یا مسخ شدہ لاش ملی ہوتی تو کیا جذبات ہوتے؟ ہم کہہ رہے ہیں مذمت ہم مہرنگ بلوچ سے اس بیس پہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اب آپ نے ایک مظلوم لوگوں کو ایک امید دی، سمیدین نے، آپ نے، ماما نے، اس بیس پہ کریں
کہ عالمی دنیا میں آپ کو ایک دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی سٹرگل ہے ہیومن رائٹس کے لیے. بحیثیت مارنگ خاندان غفار بلوچ کی بیٹی تب شاید ہم یہ حق نہیں رکھتے جو ہوا ہے اس کے ساتھ. لیکن اگر ہم بڑے لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تب یہ ہے کہ اس صورتحال کو مزید لوگوں کو مرنے سے اس سائڈ سے بھی اس سائڈ سے بھی بچانے کے لیے کوئی پیغام دیں, کچھ ایسا کریں. اور ریاست یہ سمجھے کہ اگر اس نے یہاں پہ امن لانا ہے تو ان نوجوانوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا, حل کرنے ہوں گے مسئلے, کچھ اپنی منمانی ہوگی, کچھ ان کی ماننی ہوگی, تب کچھ ہوگا. ورنہ یہ حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. اور یقیناً کوئی نہیں چاہتا کہ میرے لیے مشکلاتیں بڑھیں یا میرے لیے یہ سوسائٹی جو ہے اس میں یقینی صورتحال نہ ہو, کبھی کچھ بھی ہوتا. کوئی نہیں چاہتا, ہر بندہ خوشحالی چاہتا ہے, امن چاہتا ہے, اپنے بہن بھائی اپنے بچے خوشحال دیکھنا چاہتا ہے, امن میں دیکھنا چاہتا ہے. تو یہ طاقتور حلقوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ عوام کے لیے یہ چاہتے ہیں یا دوسری سائڈ پہ چاہتے ہیں. اور یقیناً یہ ہو سکتا ہے, اس کے لیے اچھی نیت ہونا ضروری ہے, اور پھر پالیسی شفٹ لازمی ہے, اور با مقصد مذاکرات اور ٹرسٹ ورتھی مذاکرات ہوں تب کچھ ہوگا. اگر زور بازو کرنا ہے تو یقین کریں شاید ہم ہوں یا نہ ہوں اس وقت تک جتنا زور لگایا جائے گا, جتنے زیادہ لوگ مارے جائیں گے, ریاست اتنی یہاں پہ کمزور ہوگی, اتنے اس کے لیے مسئلے بڑھیں گے. اب یہ ریاست کے طاقتور حلقوں کو فیصلہ کرنا ہے, آیا وہ یہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں, اس خطے کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں, یا ان لوگوں کو مزید خود سے دور رکھنا چاہتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ